الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک عالیشان، لاجواب، بے مثال، انمول اور نایاب تحفہ عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازیں عطا فرمائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کی اتنی قدر فرمائی، اتنی قدر فرمائی، اتنی قدر فرمائی کہ جب وہ تحفہ آپ کو عنایت فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کو اپنے زندگی کی آخری سانس تک اپنے پاس رکھا، اس کی قدر فرمائی، اس کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بیمار ہو گئے کہ آپ پر بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے۔ آپ بڑی ہی مشکل سے آپ نے وضو فرمایا اور دو صحابیوں کے سارے چل کر مسجد میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے باجماعت نماز ادا فرمائی۔ تو میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں، غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کی کتنی قدر کی۔ تو وہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے اپنی امت کو عنایت فرما دیا کہ اے میرے امتیوں، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ آپ کو عنایت کر رہا ہوں۔ تو ہم کتنے ظالم ہیں، ہم کتنے احسان فراموش ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ تحفے کی ہم توہین کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے گھر سجدوں سے ویران ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اور رسول کریم کے لائے ہوئے تحفے کی بالکل ہی قدر نہیں کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو آخری وصیت یہ فرما رہے تھے کہ اے میرے امتیوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم کتنے گستاخ ہیں، ہم کتنے بے ادب ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں سے غافل ہو رہے ہیں، نمازوں کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ اور نماز اتنی زیادہ اہمیت کی حامل عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم ارکان اسلام کی پابندی کریں گے، اگر ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کریں گے تو ہم رسول کریم کے عاشقوں میں شامل ہوں گے، اور اگر ہم نماز کو نظر انداز کریں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم گستاخان رسول میں شامل ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ تو میری آپ سے یہ التماس ہے کہ خدا کے لیے پنجگانہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو پسندیدہ عبادت ہے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔